Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selamat malam. Malam. Salam rindu, salam cinta dari orang Palestina ke orang Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، واسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك الكبير أن يجمعنا إن شاء الله تعالى في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. Alhamdulillah, beliau tadi mengucapkan kalimat tahniah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga beliau menyapa kita semua dengan sapaan salam Indonesia. Ya, selamat malam kata beliau tadi. Kemudian salam rindu, salam cinta dari kami warga Palestina untuk kalian Indonesia katanya. Nah, itu. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kata beliau sangat senang sekali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan warga wabil khusus jamaah Masjid Nur Mastiyah ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kebaikan dan rahmatnya, nanti kelak Allah pun juga akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. أنا متأكد جدا أنكم كلكم تعرفون قصة الإسراء والمعراج، لكن أنا سعيد جدا لأنكم يعني تهتمون بهذه الذكرى وتحيونها وتفرحون كثيرا في هذا. Kata beliau, saya yakin kalian semua yang hadir pada malam hari ini tahu tentang kisah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini saya akan menceritakan dari sisi lainnya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. وأنا أرى أن هذا الجمع كبير فأريد أن أستغله في الحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, insyaallah dalam pertemuan ini saya ingin memberikan beberapa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. وفي الأخير نختم عن فلسطين إن شاء الله. Insyaallah di akhir tausiah beliau akan menceritakan sedikit tentang situasi dan kondisi saat ini di bumi Palestina. الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشعارات ترفع أو احتفالات تقام، إنما بتطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. Merayakan peristiwa yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja kita merayakan di waktu-waktu tertentu, tetapi merayakan syiar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لو سألنا سؤالا هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقينا الجواب نعم. Kalau anda ini kita kasih pertanyaan, apakah kita semua cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabannya iya, kami cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن السؤال الأهم هل نحن نطبق سننه عليه الصلاة والسلام. Tapi ada yang lebih penting daripada pertanyaan tadi, apakah kita sudah mempraktekkan segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يقول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أفضل المسلمين عند الله رجل أحيا سنة قد أميتت بين الناس. Yang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maaf, kata beliau ini adalah ucapan daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwasanya
seafdol-afdolnya manusia adalah seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya menerapkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. قال الإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: ما سمعت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعلتها ولو لمرة واحدة. سألوه: لماذا يا إمام؟ يعني ما سمع سنة إلا وطبقها على الأقل مرة واحدة. فقال لهم: لعل هذه السنة تأتي يوم القيامة تنجيني من هذه الأهوال. سفيان الثوري. Diriwayatkan oleh seorang imam besar hadis yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mempelajari segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau mendengar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu satu kali dalam seumur hidup. Ditanyakan orang kepada imam tersebut, wahai imam, kenapa engkau hanya melakukan seperti itu? Maka jawab imam tersebut adalah, segala sunnah yang kulakukan meski satu kali dalam seumur hidupku, mudah-mudahan sunnah yang kulakukan ini dapat menyelamatkanku nanti di akhirat. Kana ahadus salaf yaqul: لو تقابل تارك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله يوم القيامة لتساقط لحم وجهه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Andai kita sudah pernah mendengar ada sunnah Rasulullah begini, namun kita tidak pernah mau untuk melakukannya, niscaya nanti di hari kiamat akan datang berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang terurai hancur. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: أو كان الإمام أحمد لا يقبل شهادة من لا يصلي الوتر. الشهادة في عندما Diriwayatkan pula Al-Imam Ahmad pernah beliau mengatakan bahwa beliau berfatwa tidak akan menerima persaksiannya seseorang yang tidak akan menerima persaksiannya orang yang tidak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal salat witir saja. Salat witir saja dia tidak mau mengerjakan, oleh Imam Ahmad dibatalkan itu persaksian orangnya. Kana al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaih man yatruku as-sunan ar-rawatib laysa al-fard kana yaqulu anhu hadha rajul su' yanbaghi an taghsil yadayka minhu kama taghsil al-jarthum min yadayk. Sampai-sampai Imam Malik pun pernah mengatakan, kalau ada orang yang meninggalkan sunnah rawatib, qabliyah ba'diyahnya saja, sunnah qabliyah ba'diyahnya saja dia tidak mau mengerjakannya, kata Imam Malik apa? Ini orang yang sangat buruk. Hati-hati kalau kau bertemu dengannya ini. Jaga sebagaimana kau menjaga dirimu dari kerusakan. Limadha nahnu natahaddath 'anis sunnah? Kenapa kita sekarang berbicara tentang sunnah? Lianna al-ulama yaqulun السنة سياج الفريضة. ما معنى هذا الكلام؟ أن السنة هي التي تحمي الفريضة من السقوط. مثال قطعة أرض، هذه القطعة هنا صلاة الفرائض في الوسط، وعلى هذه الأطراف السنن. فإذا أراد الشيطان أن يضرب بسهامه إليك ويوسوس والإنسان يضعف، فأول ما يسقط على الأطراف ما هي السنة. لكن أنت لو كنت لا تصلي السنن، أول ما يضرب الفرض، فأنت عندما لا تكون تصلي السنن، عندما تريد أن تتكاسل عن أداء الفرائض التي سوف يعاقبك الله على تركها. أما لو كنت تصلي السنن مع الفرائض، عندما تتكاسل عن أداء السنة فقط الذي لن تعاقب على تركها. Kata beliau, kenapa kita mempraktekkan sunnah itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kecil kata beliau, kita dalam melakukan sholat.
Kalau sholat saja yang kita lakukan tanpa melakukan sunnahnya, maka akan lebih mudah setan menggoda kekhusyuan ibadah sholat kita. Sehingga sholat yang tadi, yang sholat fardu yang wajib kita laksanakan tadi, banyak kerusakan-kerusakannya. Andai kata itu sholat fardu kita bawa dengan sunnah-sunnahnya, maka panah-panah setan yang menggoda hanya masuk ke dalam sunnah-sunnahnya saja dulu. Jadi godaan setan hanya menusuk, tembus dalam sunnah-sunnah saja. Ibaratnya nih, di atas panggung ini adalah fardunya, kemudian di pinggirnya adalah sunnah. Kalau hanya kita mengerjakan sholat fardu saja, panah setan langsung masuk ke dalam sini, kita akan rusak ibadah kita. Tetapi kalau kita masih bentengin dengan sunnah-sunnah di pinggirannya, maka panah-panah setan akan masih menembus pinggiran-pinggiran sunnahnya, sehingga masih terjaga kewajiban-kewajiban kita. Itulah nikmatnya mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هل تعرفون السنن الرواتب؟ Tahu kan sudah sunnah rawatib kata beliau? تعرفونها؟ Tahu ya? نفعل مراجعة نراجعها معا. Nah sekarang kita mengulang kata beliau. تمام. سنة الفجر كم ركعة؟ Sekarang sholat sunnah fajar berapa rakaat? 2 ركعات. 2 rakaat. صلاة الظهر. Sekarang sholat zuhur berapa rakaat? Sunnah rawatibnya? 4 أبا. 4 apa? يعني قبل أو بعد يعني قبلية أو بعدية. Qobliyahnya kah? Apa ba'diyahnya 4? Atau kayak apa? 2 Isnin. 2 قبلية و2 بعدية. Nah iya. الآن نريد أن نتعلم سنة جديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau kalau sudah kita tahu, misalkan tadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur ada 2 rakaat, sekarang ada tambahan daripada beliau tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 بنار يا. لكن الآن نحن قلنا الإمام البخاري يقول من أحيا سنة أميتة. هذه السنة غير معروفة عند كثير من الناس لا يعرفها لكن صحيحة جدا. Kata Imam Bukhari, jangan sampai kita melakukan sunnah tidak ada dasarnya, harus berdasar. كم ركعة قبلية؟ 4 ركعات ليس 2. Nah kata beliau, sunnah qabliyahnya sebelum sholat zuhur itu ada 4 rakaat kata beliau. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Beliau menyebutkan dalilnya tambahan yang 2 rakaat tadi daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. صلاة 4 ركعات قبل الظهر يفتح لهن أبواب السماوات. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات قبل الظهر تعدل من وقت السحر كأنك صليتها في هذا الوقت المبارك. Begitu pula Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, seakan-akan engkau beribadah di waktu sahar, yaitu waktu sebelum subuh. في حديث عائشة كان تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات قبل الظهر ويطيل فيهن. يطول يعني. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum salat zuhur dengan salat yang panjang sekali. كيف نصلي هذه 4 ركعات؟ Bagaimana kaifiyat kita salat 4 rakaat ini? السنة كما جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلاة 4 ركعات قبل الظهر سردا ليس فيهن تسليم. ما معنى سردا؟ يعني مباشرة، الركعة الأولى وتقف، الركعة الثانية وتقف لا يوجد تشهد، الثالثة وتقف، الرابعة وتقرأ التشهد ثم تسلم. تمام؟ هذه هي السنة. طب لو نريد أن نصلي ركعتين يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأفضل كما جاء في الحديث. تمام؟ Nah kata beliau, bagaimana kaifiyat tadi kita sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Di dalam riwayat yang beliau bacakan, dalam satu riwayat hadis, kita sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat, 4 rakaat 1 kali salam, tidak ada tasyahudnya. Itu kaifiyat yang pertama. Kaifiyat yang pertama, sholat qobliyah zuhurnya langsung 4 rakaat, 1 kali salam tanpa ada
tasyahud rakaat kedua, tidak ada. Jadi di rakaat kedua tidak ada tasyahud, langsung naik. Rakaat pertama naik, habis sujud langsung naik, rakaat kedua habis sujud langsung naik, terus sampai rakaat keempat langsung duduk tasyahud. Itu dikerjakan dengan istilah syarat kata beliau. Kemudian apakah boleh kita mengerjakan 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam? Boleh kata beliau. Nah, baru. Tapi nang paling afdol kita mengikuti kaifiat yang jelas-jelas datang dasarnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما صلاة السنة الظهر البعدية 4 ركعات كذلك لكن ركعتين. Nah, adapun salat ba'diyah zuhurnya juga 4 rakaat, tapi nang paling afdol kata beliau 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali لحديث النبي صلاة الليل والنهار مثنى اثنتان. Yang menjadi dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam dan salat siang hari itu 2 rakaat kata beliau. الدليل على ال4 ركعات بعد الظهر. Dalil yang menunjukkan 4 rakaat sebelum salat zuhur jelas. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله جسده على النار. Faidahnya, keistimewaannya, orang yang istiqomah melakukan salat qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka jahanam. سنة جديدة هذه ها. Nah, jadi mungkin ada yang pertama kali mendengar ada tambahan 4 rakaat. من يريد أن يطبقها يرفع يده 4. Sekarang beliau ngasih pertanyaan, siapa yang berkomitmen mau mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari, angkat tangannya kata beliau. Tidak mau. Ayo, siapa yang mau mempraktekannya? Angkat tangan kata beliau. Praktekannya dalam kehidupan sehari-hari masing-masing. Kenapa? Ya, kenapa ya sih kada banyak nih mengangkat tangan? الإمام قلنا في بداية الدرس الإمام سفيان كان يطبق كل السنن ولو لمرة واحدة. Beliau sudah katakan tadi, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan walau 1 kali pian pernah mempraktekannya sudah bisa selamat. لا تريدون. Hendakkah kada nih, hendak selamatkah kada nih kata Jiden. Udah bahasanya itu sudah. Hendakkah selamat kada Jiden? Hendak ada praktekannya, angkat tangan Jiden. نكمل السنن. Siap untuk mempraktekannya ya, kita sempurnakan lagi ya. لنجد ولا ما معنى هذا؟ نكمل سنة العصر مثلا. Kita lanjutkan sunnah selanjutnya. هل يوجد سنة لصلاة العصر؟ Apakah ada salat sunnah di salat asar? Ada? Ada. Oh, ada. Berapa rakaat? Berapa rakaat kata beliau? 4. 4. Serius? Betul. تقولون من عقلكم أم حقيقة؟ Kata beliau jawabnya ini 4 bujur-bujur kah apa mendasar atau apa kata beliau? Apa? Ada? 4 ركعات. Ada 4 rakaat kata beliau. لكن في غزة لا يعرفونها. Because, يعني قليل يعني من يعرفها. Tetapi kata beliau di kota Gaza sedikit yang mengetahui tentang sunnah ini kata beliau. يعني أهل إندونيسيا متقدمون عنه. Masya Allah kata beliau, penduduk Indonesia ini banyak yang sudah tahu aja Sidin. ما الدليل على ذلك؟ Apa dalilnya kata beliau? صلاة 4 ركعات. لا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. Hadis sahih Syekh Al-Albani. Nah, ini beliau sebutkan hadis dalilnya bahwa barang siapa nang sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum salat asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kasih sayang. Yani rahmatullah kulluha tatanazzal ala man yusalli hadhihi al-4 rakaat. Rahmat Allah pasti akan turun kepada orang yang istiqomah melakukan ini sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. سمعت قصة أنا سأقولها وتفهمها كاملة. سمعت قصة من أحد الشيوخ في مصر، كان جاءه رجل بعد الصلاة وقال هذا الرجل كبير في السن ولا يعرف شيء عن دين الله سبحانه وتعالى، فقال له يا شيخ علمني شيئا في دين الله سبحانه وتعالى أحفظه والتزم به. فيقول هذا الشيخ تذكرت هذا الحديث رحم الله امرأ
صلى قبل العصر 4. فهذا الرجل حفظه وبدأ يطبقه. هذا الرجل كان كلما ذهب إلى بيته يقول لأهل بيته: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يذهب إلى السوق: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. في أي مكان يذهب إليه يذكر الناس: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. في ذات يوم من الأيام دخل المسجد وبدأ يصلي. رأى الناس جالسون لا يصلون: ما بالكم لا تصلون؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله أكبر، وبدأ في الصلاة. ما هي إلا لحظات إلا وسقط مغشيا عليه، مات. أدركوه في اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الحياة تماما. ماذا كان يقول؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء لقي الله عليه. كل الناس في المسجد ماتوا. هو الذي مات. وعندما كان أدركوه في اللحظات الأخيرة سمعوه يقول الحديث. عندما حربان هذا المسجد Masya Allah, kata beliau pernah mendengar satu kisah yang sangat menginspirasikan. Kata beliau ada seorang kakek-kakek, kai-kai tua di Mesir. Sudah bahasanya itu sudah paham ya kalau lah. Musim Banjar coba lah. Ada kai-kai tua di Mesir sana. Sidin ini kena tahu dia agama. Lalu belajar lawan guru di masjid, salah satu masjid. Ujar sidin, guru lajari pangulun ini ilmu agama yang sekiranya ulun kawa ma'amalakan, kawa istiqomah sampai akhir hayat ulun. Lalu jar gurunya ini, nah ini ja nang ku hafal hadisnya, rahimahullahu mra'an alladzi shalla arba'an qabla al-asri, kata beliau. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang senantiasa sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang asar, jar guru tadi. Oh inggih guru, jar kai tadi kan diamalkan sidin. Pokoknya diamalkan sidin, di mana-mana diingatkan sidin. Masuk ke rumah sidin, sekeluargaan diingatkan sidin lawan hadis ini tadi. Rahimallahu mra'an jasidin. Pokoknya dipadahi sidin. Masuk ke pasar dipadahi sidin, sepasaran dipadahi sidin. Rahimahullahu mra'an jasidin. Pokoknya dipadahi sidin di mana-mana aja. Masuk ke mana lagi? Ke toko orang, bepadah itu pulang si kai ini. Ya kalau pokoknya di mana-mana tempat, kai ini selalu memadahkan hadis Rasulullah tadi, rahimallahu mra'an tadi. Sampai masuk masjid suatu ketika, kai ini melihat orang langsung sembahyangan. Ujar sidin, kenapa ini langsung sembahyang? Rahimallahu mra'an, ya sidin, sebutkan lagi itu hadis. Inggih, sudah ada orang sembahyangan, lalu sidin sembahyang. Wah subhanallah, sidin ini meninggal dalam keadaan salat. Ketika beliau mau meninggal itu masih terucap rahimahullah mra'an. Ibaratnya tuh lah rahimahullah mra'an, masih terucap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, subhanallah, Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan dalam keadaan mati ia waktu itu. Artinya waktu itu kai mati dalam keadaan sembahyang, berarti nanti sidin gelak dibangkitkan dalam keadaan sembahyang. Itu maksudnya. Nah sudah aneh bahasanya. الأخ المترجم دوما يقول لي لا تطيل في الحديث يعني. Paham aja kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahimo, lugatul Banjari ya? Musuh lugatul Indonesia. Turidun an tutabbiqu hadhihi sunnah. Sekarang berani kita praktekkan ya ini sunnah-sunnah ini ya. Siap ya kita praktekkan ya, kata beliau. Siap. Kaifa tusalla hadhihi 4 rakaat? Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana kaifiatnya, tata cara sembahyangnya 4 rakaat sebelum asar tadi, kata beliau. Misal salat al-asr tamaman. Seumpama sembahyang asar seperti persis sembahyang asar. هذا أفضل شيء. ولو تريد أن تصلي ركعتين بوله. لو تريد أن تصليها متصل بوله. لكن الأفضل كصلاة العصر تماما.
Jadi Jasidin boleh 2 rakaat 1 kali salam boleh Jasidin, atau sekalipun 4 rakaat 1 kali salam boleh, atau nang kayak sembahyang asar berarti ada tasahudnya. Nah ingat berarti ada tasahudnya. Yuja tasahud. Berarti ada tasahudnya bujur. Jadi kayak sembahyang abdolnya, sembahyang sunnahnya, sembahyang sunnahnya 4 rakaat tadi sebelum asar ini kayak sembahyang asar. Berarti di sini ada di rakaat kedua ada tasahud, ini yang paling afdol. Namun pin hendak menggawinya nang kayak 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, atau 4 rakaat 1 kali salam boleh jadi sidin. Cuma nang abdol persis kayak sembahyang asar. Ini mutarjim luar biasa, alhamdulillah. Al-Maghrib. Nah, sekarang kita masuk sunnah maghrib. Kam adad rakaat al-Maghrib? Sekarang berapa rakaat sunnah maghrib? Yakin 2? Yakin 2 kata beliau. يس بنار 2. لكن هناك سنة يعني بين المغرب والعشاء أن تصلي كثيرا لكن لن نتحدث عنها. Ya betul 2. Saya. Betul 2 kata beliau sebelum sholat maghrib, tapi nanti setelah sholat maghrib itu banyak sholat-sholatnya. Tapi kita nanti tidak bicara sampai ke sana kata beliau. Sampai terakhir, yani قبل الأخير. جائز. العشاء كم ركعة؟ Sekarang sholat isya berapa rakaat? Sunnah. Apa? 4 kata. 4? Yakin. Yakin 4 يعني تقولون هذا عن علم أم يعني من عقلكم؟ يقولون هذا عن علم أنهم يعرفون أم من عقلهم؟ Ini nang menjawab nih nang anum kekanakan kanang Tuhan. Amun kekanakan menjawabnya asal lihat aja Sidin. Dengan ilmu kan dengan akal bahasa Sidin tuh. Nang Tuhan ada menjawab gitu Pak. Berapa rakaat Sidin? 4? 4 kah 10? والله يعني إذا أنتم تقولون عن علم 4 ركعات والله أنتم رائعون. نحن في غزة فقط نعرف 2. Nah, kalau Jasidin bila orang Kam tuh menyambat orang pian beratan menyambat 4 rakaat sunnah sebelum isya tadi luar biasa keren Jasidin nih ibadah orang pian. Kenapa? Di Gaza sana rata-rata 2 rakaat aja sebelum isya. Antum salat 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah, sekarang ini kira-kira 4 rakaat ke 2 rakaat kata beliau. ماذا 4؟ 2. لكن الصحيح أن سنة العشاء 4 ركعات. Tapi yang paling bujur memang salat sunnah sebelum isya itu ada 4 rakaat. ليس قبل بعد. ليس sebelum. Nah mohon maaf, lain sebelum isya, sesudah isya rupanya. Sesudah isya 4 rakaat. تمام. بعد صلاة العشاء 4 ركعات. Nah, setelah salat isya 4 rakaat Sidin. Cuma sebelum isya 2 rakaat. تمام. ما الدليل؟ بالمناسبة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام. Sekarang kita bicarakan tentang dalilnya. هذا الحديث يعني من أعظم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه Ini وسلم. hadisnya paling agung riwayat yang pernah diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من صلى بعد العشاء 4 ركعات أو صلاة 4 ركعات بعد العشاء عدلنا. ما هو الحديث مرة أخرى؟ من صلى بعد العشاء 4 ركعات يعني عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. ما معنى هذا الحديث؟ كأنه صلى هذه 4 ركعات في ليلة القدر. Nah, fadilahnya orang nang istiqomah kawan menjalankan sembahyang sunnah 4 rakaat setelah salat isya itu pahalanya sama macam pahala malam Lailatul Qadar. Artinya pahala orang nang istiqomah mengerjakan sunnah 4 rakaat setelah salat isya tadi seakan-akan ia beribadah di malam Lailatul Qadar. يعني كأنه يصلي هذه ال4 ركعات لمدة 84 عاما و4 أشهر. Seakan-akan kata beliau orang yang istiqomah tadi salat 4 rakaat setelah salat isya itu beribadah selama kurang lebih 84 tahun nilai pahalanya. تخيل كل يوم تفعل هذا كم عاما. Nah sekarang kita kalikan kalau setiap hari kita kerjakan berapa puluh tahun pahala yang kita dapatkan.
حديث عظيم صحيح. Ini hadisnya sahih, betul-betul sempurna. كيف تصلى هذه الأربع ركعات؟ Nah, sekarang kita berbicara tentang kaifiyatnya, tata cara yang afdolnya lagi. هذا ينتهي. Ada yang tahu enggak nih? Tahukah kada? Nah, apa pada kada tahu? Pada tahu. مثل صلاة العشاء تماما. ما الدليل؟ بمثلهن. كلمة بمثلهن أي بمثل صلاة العشاء تماما. يعني في هناك تشهد في الوسط. Nah, jadi kaifiatnya yang paling afdol sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW tadi, salat 4 rakaat setelah salat Isya persis sama seperti salat Isya-nya juga. Artinya di sana ada perbedaan niat, kemudian di sana ada tasyahud pertamanya, di rakaat kedua ada tasyahudnya persis sama seperti salat Isya, cuma niatnya beda. سنة ترخير. Sekarang sunnah yang terakhir. الوتر كم ركعة؟ Salat witir berapa rakaat? Cil mang bu, cil mang. في هذا في إندونيسيا كم ركعة؟ في هذا المسجد كم ركعة؟ Kira-kira nang istiqomah yang tahu jemaah masjid sini berapa rakaat sembahyang salat witir? Berapa? Berapa? 11. 11. ها؟ Ayo. بنار. Benar aja sidin, bujur aja sidin. والله يا إخوة موجود صحيح. Betul, 11 memang betul. Ada lagi? Ada lagi kah? Tambahan 12, 14, 15, silakan. Lelang witir. من يعرف؟ هم يقصدون التراويح. Nah, Jasidin pasti yang dimasukkan witir tarawih nih Jasidin. لكن أنا أقصد ليس التراويح. صلاة الوتر لوحدها 11 ركعة جائز. Nah, Jasidin yang aku maksudkan ini lain witir yang pada saat bulan Ramadan, tapi ini witir yang khusus. لكن أنا لن أتحدث عن هذه. Ada lagi? Ada lagi kah yang menyambat sembahyang witir? Allah موجود. ما معنى 8 Jasidin. Nang Abdul 8. لا هذا كذلك. لكن بعض الناس يصلي الوتر ركعة واحدة. هل هذا يجوز؟ Sekarang mungkin kita dapati ada orang sembahyang witir 1 rakaat aja. Boleh kada nih? boleh. لكن للمريض والتعبان والذي لا يستطيع الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضا كان يصلي هذه الركعة أو عندما كان لا يوجد وقت لصلاة الفجر. Bujur aja Jasidin boleh, tapi nang 1 rakaat ini nenggasan orang sakit aja, nenggasan orang sakit batis, nang kada kau berdiri lagi 1 rakaat Jasidin. أنتم semua قوات يعني. لماذا ركعة؟ كلكم يعني شباب ما شاء الله ورجال. Nah, ini rata-rata pelihat Sidin ini muda-muda semua nih. و3 ركعات جائز. الأغلب الوارد عن النبي 3 ركعات. Nang paling banyak riwayat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir untuk masing-masing itu ada 3 rakaat. كيف تصلى هذه 3 ركعات؟ Nah, sekarang kita berbicara kaifiatnya, kayak apa kita sembahyang witir ini 3 rakaat. Antum bagaimana? Kayak apa aja sih? Ada kan yang lain caranya 3 rakaat setelah salam kayak apa? Ayo pada aja. جائز الاثنان. الركعة الأولى وتقف، والركعة الثانية وتقف، والثالثة وتقرأ التشهد ثم تسلم، وجائز 2 لوحدهما وركعة لوحده. Jasidin boleh dengan 3 rakaat 1 kali salam, boleh 2 rakaat 1 kali salam, dan 1 rakaat 1 kali salam. Pahamlah? لكن أنا أريد أن أختم بالسنة. سنة الوتر ليس 3 ركعات، 5 ركعات. Jadi Jasidin kada menutup sunnah ini dengan 3 rakaat, penjelasannya cuma 5 rakaat Jasidin. في الحديث في البخاري. تعرفون البخاري؟ Nah, dalilnya ada di dalam hadis Bukhari. Tahulah Bukhari. Lain amang itu. تعرفون ماذا يقولون العلماء عن صحيح البخاري؟ Nah, kita tahu bagaimana komentar para ulama tentang Imam Bukhari. لو قال رجل لزوجته وأراد الطلاق، مثلا نحن في الطلاق يعني معاذ الله، نسأل الله أن يعيذكم من الطلاق، أنت طالق، طلقت، هذه في اللغة العربية، تمام؟ ولو أراد أن يقول هذا الرجل لو كل ما في البخاري صحيح فأنت طالق
طلقت زوجته لأن كل ما في البخاري صحيح يقينا. Ayo. Seandainya Jeresidin beliau mencontohkan segala hadis yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya betul, semuanya sahih, tidak ada celaknya, tidak ada cacatnya. Sebagaimana kalau ada orang itu mau mentalak, mudah-mudahan dijauhkan. Jadi jangan sampai dia mencontohkan tadi kayak orang ibaratnya mentalak bininya tuh nah bila ada ucapan talak ikam ku talaknya itu langsung jatuh talak. Nah ibaratnya bila ada orang yang memadahi di dalam kitab ini sahih tahu sam jatuh pasti sahih sudah. ما هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر أحيانا 5 ركعات. كيف تصلى هذه ال5 ركعات؟ الركعة الأولى وتقف، والثانية وتقف، والثالثة وتقف، والرابعة وتقف، كلها وقف، والخامسة تقرأ فيها التشهد ثم تسلم. الركعة الأولى ويقف، الثانية لا يوجد تشهد ويقف، الثالثة يقف، الرابعة يقف، الخامسة فيها تشهد. Jadi Yasidin, kaifiatnya ini betul-betul ada dalilnya, betul-betul ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sayyidatuna Aisyah ini ahyanan kadang pernah beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 5 rakaat. Kaifiatnya 1 rakaat 5 rakaat 1 kali salam. 5 rakaat 1 kali salam, 5 rakaat wahid. Jadi 5 rakaat, jadi misalkan rakaat pertama naik, rakaat kedua tidak ada tasyahud langsung naik. Rakaat ketiga naik lagi tidak ada tasyahud. Rakaat keempat naik lagi tidak ada tasyahud. Kemudian rakaat yang kelima di situ ada tasyahud. أنتم الآن أصبحتم علماء تستطيعون أن تقولوا عن هذه السنن لأنكم عندكم علم جديد. Nah Masya Allah Jasidin, mun pian kawa mempraktekannya, kawa mempelajarinya, kawa mengajarinya, jadi alim bin. يجب أن تعلموا الناس وتطبقوا.